اب ہم آ جاتے ہیں سورس پہ کہ ہمارا جو سورس آف اسلامک لا ہے وہ کس پر کرتا ہے. تو ہمارا جو پرائمری سورس ہے، پرائمری ہوتا ہے جو سب سے بنیادی ہے، جس پہ اسینشیل ہے، وہ کون سا ہے؟ اسلام کے اگر قرآن. ہاں قرآن. اب ہم اس کا ہے پرائمری سورس آف لا. اور دوسرا اور ان دونوں کو کلیکٹیولی کیا کہتے ہیں؟ شریعہ. شریعت. یہ بتائیے یہ جو اوپر یہ سلیش لگتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس پہ زور دینا. شریعہ یہ پہ جو ہے نا آواز آ رہی ہے تو اس پہ زور دینا، جس پہ یہ لگا شریعہ. تو وہ انگلش میں جب لکھتے ہوئے پتہ نہیں کہاں زور دینا ہے. فقہ کا کیوں بھی آ رہا تھا کیونکہ وہ ایسے سلیش لگا تھا. اس کا یہ مطلب اس کو شریعہ کہتے ہیں. آگے اب آتے ہیں قرآن تو گاڈ کے جو الفاظ ہیں اس کو ہم ڈیوائن لا بھی کہتے ہیں. اور یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے کہ ڈیوائن لا جو ہے زیادہ افیکٹو ہے یا مین میڈ لا زیادہ افیکٹو ہے، کیونکہ جو انگریزوں کا سارا بنایا ہوا قانون ہے وہ مین میڈ لا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کامن لا سسٹم، پریسیڈنٹ جو ہے عدالتوں میں جو ہے. اور ہمارا جو ہے وہ ڈیوائن لا ہے. اوپر سے جو احکامات آ رہے ہیں ہم انہیں کو ہی فالو کرتے ہیں. بھائی اللہ کا حکم ہے بس، اس سے آگے نہیں. اللہ کا حکم اور نبی کی سنت، بس اس سے آگے نہیں. اس میں اس کی ایک شارٹ سے جو اس میں وہ ایک اپنا آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جب انسان جو ہے انسان کا قانون بنائے گا تو اس کے اندر بائسنس ہوئے گی. کیوں؟ کیونکہ اس میں اپنا انٹرسٹ ہوگا اس کا. مثال کے طور پر لیجسلیشن کے اندر جو ہے وہ جگہ دار جو ہے سلیکٹ ہو کے چلے گئے، سرمایہ دار چلے گئے. جب سرمایہ داری پہ اور ٹیکسیشن پہ جب لیجسلیشن ہوئے گی تو وہ جو جس کی 12 شوگر ملے ہیں وہ اپنا اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایگزمپشن ڈالے گا، کہیں نہ کہیں اس کے اندر بائسنس آ جائے گی لاء کے اندر. مطلب وہ ایوری پرسن بفور دی لاء از ایکول والا وہ جو کنسیپٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. جس کی مثال جیسے یہ لمس یونیورسٹی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایگزمپٹ کروا کے این جی او میں ڈالا ہوا اپنے آپ کو، جس سے وہ البورٹ کا ٹیکس کیا وہ ایگزمپٹ کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت مثالیں ہیں کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہے، ان کے جو جاگیردار یا ان کے جو وہ جو ہے انفلوئنشیل ہے وہ لیجسلیشن اور پارلیمنٹ تک پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے کروا دی. تو اس میں کہتے ہیں اگر جو انسانوں کا بندہ تیسرا بندہ بنائے گا، انسانوں کے لیے قانون تیسرا کوئی بھی بندہ بنائے گا تو اس میں بائسنس نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہوگا اس میں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے جو قانون بنایا اللہ تعالیٰ کو اس میں انٹرسٹ تو نہیں کوئی کہ بھائی مجھے کچھ فائدہ ہوگا، حالانکہ فائدہ تو انسانوں کا ہے. تو اس طرح ڈیوائن لا جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے. اس لیے انگریزوں کے اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو انہوں نے جو ان کی ہسٹری ہے تو سب سے پہلے کیا تھا چرچ پر، چرچ کے ارد گرد سب کچھ گھوم رہا تھا، گورنمنٹ بھی، پولیٹیکل بھی، ریلیجیس بھی. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ وہ جو ان کا ملا ہوتا تھا وہ جو ہے وہی اس کا حکمران ہوتا تھا، اور کوئی بھی سزا دینی تھی وہ بائبل کھولتا تھا اور اس میں سے بتاتا تھا. اور بائبل صرف اسی کو آتے تھے اور کسی کو آتے تھے، اور وہ جو بتا دی. اب وہ کیوں انفیکٹو ہوگی؟ کیونکہ اس میں پہلی بار انسان نے اپنی ملاوٹ بیچ میں کر دی، جس کی وجہ سے وہ انفیکٹو ہوگی. اس کے بعد ان کا وہ چرچ کا نظام ختم ہوا، لیجسلیشن پارلیمنٹ جو ہے سپرمیسی آ گئی. اب ان کا پارلیمنٹ جو کہیں گی وہ ہے ہمارے یہاں کی. ہمارا جو ہے ایک یہ معجزہ ہے اور قیامت تک رہنا ہے کہ قرآن جو ہے اس میں تحریف نہیں ہے، اور ایک کھلا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اس پر چیلنج بھی کر دیا کہ آؤ بھائی یہ ذکر ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ایک عجیب سی، کتنا عجیب لگتا ہے کہ اس میں زیر زبر کی کوئی بھی کر سکتا لیکن نہیں کوئی کرتا. ابھی تک 1400 سال تک یہ پیور فارم ہے، جس کی وجہ سے یہ افیکٹو ہے اور قیامت تک افیکٹو ہے. اب یہ شریعہ آگے، اب سننا کے آگے ہم بات کریں گے. قرآن میں تو سیدھا اس کی ہم نے سننا سے. اب سنت کی میں نے آگے یہاں فردر کیٹیگری کر دی ہے. سنت 3 قسم کی ہیں. ایک ہے قولی، قول فعلی ایکٹ، اور سکوت اور تقریری. تقریری اور سکوت کا مطلب ہوتا ہے یہ الفاظ ایسے آئیں گے تقریری اور سکوت. انگلش میں اگر ہوتا ہے کوئی بھی ایسا کام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہو، آپ نے اس پر جو ہے خاموشی اختیار کی ہو، خاموشی کر لی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہم دور میں پڑھتے ہیں کہ جو امپلائڈ کنسینٹ جو ہے کہ اگر آپ سائلنس جو ہے خاموش، وہ بھی آپ کنسینٹ ہے، وہ کنسینٹ ہی مان لیتی ہے. تو آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ خاموش رہے تو اس کا مطلب آپ کہتے یہ عمل ٹھیک ہے.
کیونکہ منع نہیں کیا. جب منع نہیں کیا تو پھر یہ اس میں یہ ٹھیک ہے. کہ 3 اس کی فردہ کیٹیگری ہے, ایک قولی, فعلی, اور یہ بس دماغ میں رکھنے کے لیے حدیث میں کام. لیگلی اس کی 3 کیٹیگری کرتے ہیں, کیٹیگری کے لیے ہم 3 کرتے ہیں. آگے حدیث کو فردہ جو ہے, ایک حدیث جو ہے حدیث کے 2 پورشن ہوتے ہیں, ایک جو انورٹیڈ کامہ میں, ایک انورٹیڈ کامہ سے باہر. اس میں کیا لکھا ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں ابن اور اس نے کہا, اس نے کہا, اس نے کہا, کیا کہا, اور اس میں اندر لکھا تھا. تو یہ اسناد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہے, آگے حضرت عمر بن عاص سے راوی ہے, تو اسناد سند ملی. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سند کر رہا ہے, کون کوٹ کر رہا ہے, کون چینج کر رہا ہے, اس پورشن کو سند اسناد کہیں گے, اور اس کو کہیں گے متن. کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا جواب نیت کیا. یہ کس سے راوی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہم نے پڑھی دی ہے, ہمارے دلی میں تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر سے راوی ہے کہ انما الاعمال بالنیات, آگے کافی لمبی ہوگی. یہ متن ہے, لکھنا ہے. یہ حدیث کو میں نے بتا دی کہ اس میں 2 پورشن ہوتے ہیں. آگے حدیث جو ہے وہ آگے فردہ جو آگے اس کو 3 فردر کیٹیگری میں ہم نے کیا ہے. کس بنیاد پر, صحیح جو اتھینٹک ہے, جس کی گڈ چین آف ٹرانسمیشن ہے. جب کہ ابن راوی اس نے کہا, عمر نے فاروق سے, پھر اس کے بعد ابراہیم نے, پھر اس نے سنا, بیچ میں چین ہی کہیں نہیں ٹوٹی. اور بیچ میں اگر کوئی بندہ جو ہے چین ٹوٹ نہیں رہی, اور اس میں جو بیچ میں بندہ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے, منافق آ گیا ہے, یا جھوٹ بولنے والا آ گیا, کذاب آ گیا, یہ اس طرح. اس کا کردار بھی دیکھا جائے گا, اس کا فعل بھی دیکھا جائے گا, اس کا دماغ بھی دیکھا جائے گا, سب کچھ دیکھا جاتا ہے. اب یہاں سے دیکھیں کہ یہ ایک دنیا کے اندر ایک واحد ہماری جو احادیث کی کمپائلیشن ہوئی ہے, اس میں اتنی پریکاشن کی گئی ہے, اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں نہیں کی گئی, کہ اس میں بندے کا حافظہ بھی دیکھا جا رہا ہے, بندے کا کردار بھی دیکھا جا رہا ہے. جیسے میں نے ایک بات سنی ہے, کسی کی بات سنی ہے, میں نے آگے پہنچا دوں نہیں, اس کا کریکٹر دیکھا جائے گا کہ آیا یہ جھوٹا تو نہیں ہے, یہ ملاوٹ ملاوٹ تو نہیں کرتا ہے, اس چیزوں کو دیکھا جائے گا. اس میں اتنی جو ہے نا وہ پریکاشن کیے گئے. جیسے امام ابو حنیفہ جو ہے, صحیح بخاری جو ہے موسٹ اتھینٹک کتاب جو ہے مانی جاتی ہے احادیث کے اوپر, سیاستہ کے اندر کہ 6 کتابیں ہیں حدیث کی, اس میں صحیح بخاری جو ہے وہ صحیح ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم. اس کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے بعد اور حدیث کی جو کمپائلیشن ہے وہ صحیح بخاری کے اندر جو لکھ دی گئی حدیث. انہوں نے کافی ہزاروں حدیث کے اندر میں سے کچھ حدیث کو کہا یہ بالکل صحیح ہے, اس کی ٹرانسمیشن ہو ہے. وہ ایک راوی کی جو ہے نا وہ سند لینے کے لیے جا رہے تھے, حالانکہ ساری سند پوری, لیکن انہوں نے کہا پھر بھی میں اس سے ملوں گا. وہ وہاں گئے, وہاں وہ دیکھتا ہے کہ وہ مشہور واقعوں کی کتاب میں لکھا ہوا کہ وہ جاتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ گھوڑی بھاگ رہی ہوتی ہے, تو وہ اس کو بلانے کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی جھولی کو ایسے پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی میں دانا ہے میرا, ادھر آ جائے. وہ پھر گھوڑی اس کو دیکھ کے, اس کی جھولی کو دیکھ کر آ گئی, اور اس نے اس کی لگام پکڑ لی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے اس نے جانور کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ ایک اس کو جھانسا دے کر پکڑا ہے, تو پتہ نہیں یہ حدیث میں بھی ملاوٹ کر سکتا ہے. حالانکہ پہلا مشاہد نے کہا, حالانکہ وہ کردار کا بھی اچھا تھا, سب کچھ صحیح تھا, نمازی پرہیزگار متقی, لیکن ان کا گمان اتنا بھی شائبہ اس نے جانور کو بلانا کی, حالانکہ وہ ایک ٹیکٹس ہی ہے نا, اس میں غلط کام نہیں کر رہا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ شائبہ ہے کہ یہ بندہ بیچ میں ملاوٹ کر سکتا ہے. انہوں نے اس کی راوی کو مسترد کر دیا, اس حدیث کو کہا نہیں اس کی ٹرانسلیشن گڈ نہیں, میں اس کو اپنی کتاب میں لکھوں. اتنی انہوں نے پریکاشن کی ہے, بتانے کا مقصد یہ تھا. صحیح بخاری جس میں چین آف ٹرانسمیشن گڈ ہے وہ صحیح ہے. ضعیف حدیث سے آپ سن کہتے ہیں ضعیف ہے, آپ کہیں گے تو حدیث ضعیف آپ نے اس کو کوٹ کی, یہ کون سی ضعیف ہے؟ وہ ایک حدیث کی جگہ دوسری حدیث جو ہے وہ آ گئی, ایک حدیث مطلب 2 پیرالل جو ہے وہ آ گئی, تو انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے, اس کو تو مد مقابل دوسری حدیث آ گئی, مطلب یہ اکیلی نہیں ہے. پھر موضوع جس میں تحریف شدہ, جس میں تحریف جو حدیث ہوگی ان کو ہم موضوع حدیث کہتے ہیں. آگے بڑھ کر آیتیں حدیث کی 2 کیٹیگری کی ہیں اس بنیاد پر, صحیح کی بنیاد پر, مراسل اور متصل. متصل جس کی کنٹینیوٹی بالکل سمجھ جا رہی ہے, اور مراسل جو ہے جس میں ڈس کنٹینیو آ گئی, کسی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ اس میں راوی کوئی جس کی صحت صحیح نہیں ہے, جس کا کریکٹر ٹھیک نہیں, ہر ٹھیک حدیث ہے وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں شائبہ تھوڑا سا. متصل جس میں بالکل ڈس کنٹینیوشن نہیں ہے, چین نہیں ہے, جیسے ہم کریمنل لاء میں چین آف کسٹڈی بالکل پروٹیکٹ ہے کہ جہاں سے یہاں اس میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہوا. تو اس کی آگے فردر کیٹیگری ہے وہ متواتر جو ترتیب سے جا رہی ہے, جس میں
کوئی بھی ڈسکنٹینیو ہے، مشہور کسی صحابی کے نام سے کوئی جیسے حدیثیں مشہور ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، وہ وراثت والی حدیث مشہور ہے ان کے نام سے. احد کسی ایک صحابی سے جو ہے وہ جس کا راوی ایک صحابی ہو، صرف ایک صحابی، اس کو ہم کہتے ہیں احد حدیث. احد صحیح حدیث کرتے ہیں جس کا راوی ایک ہو، کیونکہ اس میں مسند زیادہ ہے، اس لیے اس کو مانا نہیں ہوگا. تو یہ ہم نے ابھی جو کیٹیگری کی ہے وہ ہم نے اس کی یہ سننا کی آگے حدیث کر دی. قرآن کا میں نے کہہ دیا، سننا کے میں نے بتا دیا، یہ ساری سننا کی. اس میں بس یہ ایسے تو سمجھنے والی بات ہے، باقی اس میں کوئی اتنا کوئی ڈیپ کویشچن نہیں ہے. اچھا آگے آ جاتے ہیں. اب یہ ہم نے کون سے سورس کیے؟ پرائمری سورس، اس میں قرآن تھا اور سننا تھا. اب آ جاتے ہیں سیکنڈری سورس. جب ایک چیز مجھے جو ہے ہم نے کہا کہ قرآن سے نہیں مل رہی، حدیث سے نہیں مل رہی، تو اب ہم کیا کریں؟ اس مسئلے کا حل تو کرنا ہے. اب ہم آ جائیں گے سیکنڈری. یہ والا پورشن نظر آ رہا ہے سب کو؟ یا میں اس کو بڑا کر کے اوپر دیکھ لوں؟ یہ سیکنڈری سورس آف لا یہ نظر آ رہا ہے؟ یہ سب کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کو آ رہا ہے؟ نہیں تو میں اس کو ایک ایک کر کے دیکھتا ہوں، تو کرتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے قرآن سننا اجماع قیاس، آگے ترتیب ایسے بناتے ہیں: قرآن سننا اجماع قیاس، قیاس اجماع قیاس. پھر اس کے بعد اجتہاد بھی ہے، پھر تقلید بھی ہے. فرقہ بھی ہے. اجتہاد بھی ہے. اجتہاد اور اجماع میں کیا تقلید میں کیا فرق ہے؟ اجتہاد اور قیاس میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک اور ڈفرینشیٹ ہے. یہ ویسی اکیڈیمیا کے طور پر سمجھا دوں گا، ویسے یہاں تو کہیں نہیں پوچھ رہے ہیں. اچھا اس میں اجماع کیا ہے؟ کنسنسس آف اوپینین. اس کو اون کس نے کیا تھا؟ اس چیز کو زیادہ پریفرنس کس نے دی تھی؟ جہاں ہم نے بات کی تھی نا، امام شافعی نے اجماع کو الاؤ کیا تھا. امام شافعی نے اجماع کو الاؤ کیا تھا. اب اس میں کیا ہے کہ اس میں ایک بندے کی بات نہیں ہے، اس میں ایک بندے نے اجتہاد کیا. اجتہاد کون کرتا ہے؟ مجتہد. مجتہد جو کام کرتا ہے اس کو اجتہاد کرتا ہے. اور اجتہاد کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو قرآن سننا حدیث فقہ جس پر ساروں کو عبور حاصل ہو، وہ کسی مسئلے کا حل بتائے تو اس کو ہم کہتے ہیں جس نے اجتہاد کیا. مثال کے طور پر ہم اجتہاد کرتے ہیں. ہم اجتہاد کرتے کیسے ہیں؟ مطلب قیاس کرتے ہیں، یہ اجتہاد کیسے کیا جاتا ہے؟ ایسے اصل علت حکم ہم نے ایک کوئی مسئلے کا حل جو ہے نا وہ تلاش کرنا ہے، کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک سمپل سی مثال جو ہے نا تعالیٰ دی جاتی ہے، جیسے قرآن میں حکم ہے کہ شراب مت لو، انما الخمر والمیسر، یہ جو ہے شراب کو حرام کر دے گا. اب ہم نے کہاں سے اس کا ڈاکٹرائن لیا کہ یہ حرام ہے؟ کہاں سے لیا بتائیں؟ قرآن سے. اصل ہماری کیا رہے گی؟ قرآن سننا شریعت ہے. اور کیا لیا؟ شراب. اس کے بارے میں حکم کیا ہوا کہ یہ حرام ہے. ہم نے کہا کہ کیا، اب سوال اٹھتا ہے اس پر، یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ شراب کے زمرے میں آتی ہے؟ نشہ آور چیز کیا وہ اس کے اندر آئے گی؟ مطلب یہ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اب ہم میں نے کیا کیا؟ قیاس کر رہا ہوں. قیاس رہے میں اپنا دماغ لگا رہا ہوں. اب اس میں نشہ آور چیز میں کہتا ہوں نشہ آور چیز. اب مثال کے طور پر چرس جو ہے، چرس اس کے بارے میں تو نہیں کہا قرآن کے اندر. حدیث کے اندر کہ چرس جو ہے وہ اوپیم جو انگلش کے اندر کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے، اس کو اگر پینا، اس کو استعمال کرنا. تو ہم کریں گے کیونکہ شراب سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سینسز جو ہے وہ 5 سینسز جو ہیں وہ آؤٹ آف وے ہو جاتے ہیں. آپ اپنے سینسز میں نہیں رہتے، نان سینس بن جاتے ہیں. شراب کے اندر ہماری جو حواس خمسہ ہے اس پر ایک پردہ ڈل جاتا ہے، ہماری سینس کام نہیں کرتی. انسان جو بھی بول رہا ہوتا ہے وہ انٹینشن سے نہیں بول رہا ہوتا. بعد میں سے پوچھے اور تم یہ کہہ رہے ہو، اچھا تم یہ مجھے نہیں پتا تھا، اس کو بھول بھال جاتا ہے اس کو. تو شراب جو ہے وہ ہمارے سینسز میں پردہ ڈال دیتی ہے. اس وجہ سے اس کو حرام کیا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں تو جب اللہ سے آپ کا جو ہے رابطہ ہی نہیں ہے تو پھر اس میں تو نماز تو نہ ہوئی. نماز کا مطلب ہے اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ.
تو وہ تو پھر آپ کا کنیکشن ہی نہ بنا، اس لیے شراب کو حرام کیا تھا، کیونکہ پہلے کہا کم پیا کوئی بات نہیں، لیکن جب وہ صحابہ کرام جو ہے پی پی کے آ رہے تھے اور وہاں وہ عجیب عجیب سے کلمات وہاں نکال رہے، کوئی جو ہے وہاں ایسے بولنے بڑبڑانے لگ پڑا، تو اللہ نے کہا کہ نہیں اس کو سرے سے حرام، آپ کوئی بھی نہیں پیے گا، آہستہ آہستہ ہوگا۔ اب یہاں جو ہے نشہ والی مسائل اس میں انگور ہے، اس میں بھی جو ہے وہ اگر زیادہ مقدار میں دے تو اس کے اندر بھی نشہ ہوتا ہے، اس میں انگور کے اندر زیادہ مقدار میں انگور کے اندر۔ اصل میں نشہ کیا ہے؟ الکوہل جو ہے ایک سبسٹینس ہے، اس کے اگر فردر کیٹیگری ہے کہ جو دماغ کے جو ہمارے نیورونز ہیں نا اس کو سست کر دیتا ہے، ہر وہ چیز جو انسان کے نیورون کو سست کر دے وہ نشہ ہوتی ہے۔ یہ ہم نے یہاں سے کیا دلیل نکالی، ہر وہ چیز جو انسان کے سینسز کو، جو ہمارے نیورون کو سست کر دے وہ کیا ہے؟ نشاور چیز ہے۔ اور نشہ شراب کیا ہے؟ وہ ہمارے سینس کو ختم کر دیتی ہے۔ میں یہاں سے نکال دی کہ اب چرچ جو ہے وہ ہمارے نیورون کو سست کر دیتی ہے، لہٰذا وہ اسی نشاور میں آ رہی ہے، شراب کے ذمے میں آ رہی ہے، تو حکم کیا ہوگا؟ یہ بھی حرام۔ تو یہاں سے میں نے کیا کیا؟ قیاس کی کا بات لگایا کہ بھئی مقصد نکالا میں نے، مقصد کیا ہے کہ نش جو ہمارے سینسز کو ختم کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ہم اجتہاد کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں۔ اب اس بات پر سارے لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، ہاں یہ چرچ جو ہے نا اس کو جو ہے حرام قرار دیا جائے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ میں نے بھی مان لیا، سعودی عرب والے نے مان لیا، پاکستان کے سب نے مان لیا، پھر اس کے بعد امت نے مان لیا، تو یہ پوری امت کا پھر اجماع ہو گیا، کنسنسس آف اوپینین ہو گیا کہ یہ حرام ہے، یہ ایک سولڈ ہو گیا۔ جیسے قادیانی کا مسئلہ، اس میں اجماع ہو گیا پوری امت کا، اور کہ بھئی قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم، تو یہ قیاس کیا گیا، اس کے بعد جو ہے اس کا مسئلے کا جواب۔ تو اس طرح میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح ہم قیاس کرتے ہیں کہ اصل کا اصلی قرآن و سننا ہے، شریعت میں رہنا، ہمیں شریعت سے باہر نہیں جانا، بیسک کہاں سے لینا ہے وہاں کا جواب نہیں ملا، پھر اس کی انٹرپریٹیشن کرنی مقصد ہے۔ اچھا اس طرح اجماع جو ہے وہ کنسنسس آف اوپینین ہے، اس میں وہ جورسٹ کا بھی ہو سکتا ہے، علماء کا بھی ہو سکتا ہے، پبلک کا بھی ہو سکتا ہے، شہر کا بھی ہو سکتا ہے، ملک کا بھی ہو سکتا ہے، پوری امت کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جتنا بڑھے گا اس کی اتھینٹسٹی زیادہ بڑھ جائے گی۔ آگے آتے ہیں کیا؟ اینالوجیکل ڈیٹیکشن۔ اینالوجی کرنا مطلب کہ اپنے عقل کو بروکار لاتے ہوئے جو ہے قرآن و حدیث میں رہتے ہوئے قیاس کرنا کہ بھئی اس کا کیا ہو سکتا ہے، وہ اس طرح ایسے نکالتے۔ آگے ہے استحسان۔ استحسان جو ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں پریفرنس۔ اور یہ ڈاکٹر کس نے ان کا تھا؟ امام نہیں، امام شافعی نے اس کا ریجیکٹ کیا تھا، امام ابو حنیفہ۔ اس کو ایکویٹی بھی کہتے ہیں، ایکویٹی ہوتا ہے نا برابر منصفانہ، کون سا سوٹیبل کون سا لگتا ہے، جیسے اسپیسیفک ڈیفیکٹ جو ہے وہ ایکویٹی کے کوڈ آف ایکویٹی سے ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا ہے، اس میں کیا کیا؟ پریفرنس دیے ایک بار، مثال کے طور پر شراب جو ہے انہوں نے کہا یہ حرام ہے، انہوں نے کہا کتنی حرام؟ اب یہ سوال ہو جائے گا، میڈیسن میں استعمال ہو رہی ہے تو اب کتنی مقدار لیں وہ حرام ہوگی، کتنی لیں گے وہ جائز ہوگی۔ اب یہاں سے انہوں نے استحسان کا نکالا، انہوں نے کہا نہیں یہ تو نئی چیز نکال رہا ہے، لیکن انہوں نے objection لگایا، مان رہے یہ تو نئی چیز ہے، یہ تو نیا دین نہیں نکالی جا رہا۔ اس میں کیا کہ اگر اتنی سی مقدار جو انسان کے حواس خمسہ کو پر پردہ نہ ڈالے، اور اتنی مقدار جو انسان کے لیے ضروری ہے تو اسے دینا ضروری ہے، اور کمپلسری ہو گیا، کمپلسری تو نہیں اسینشیل ہے اس کے لیے، نیسیسری اس کے لیے، تو وہ مقدار جو ہے وہ ناجائز نہیں ہوئے گی، وہ جائز ہے، وہ جائز کے اندر لے آئے، وہ حرام نہیں ہوئے گی، وہ جائز کے اندر ہے، پرمیسیبل آ گیا، جو ہم نے کہا تھا مندوب پرمیسیبل ہے۔ اب اس لسان کے اندر کیا ہے؟ اب اس میں آپ کوئی بھی ہے نا، آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ دو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، دو تھاٹس آ رہے ہیں، اور آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آسانی ہے، تو وہ آسانی والا آپ دیں گے تو استحسان میں آپ آ جائیں گے، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے وہ اس کے اندر ہے جیسے کہ آپ سفر میں ہیں تو اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ آپ واجب بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہاں کیا ہوا کہ آپ صرف فرض پڑھ رہے ہیں، تو دو چیزیں سامنے آئی ہوں گی، یہ والی چیز چوز کر لو، کیونکہ عقلی طور پر کیا ہے کہ انسان سفر میں ہوتا ہے، تھکا بھی ہوتا ہے، اس کے بعد جہاں کا مسافر ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ ٹرین نہ نکل جائے، اس طرح یہ استحسان کا ڈاکٹر ہے۔ یہ میں نے مثال دی کہ میڈیسن کا استعمال نشہ ہے، اس طرح اس استحسان نہ آگے استدلال کو انفرنس کرنا، انفرنس ہوتا ہے کسی چیز سے اخذ کرنا، دلیل کے ساتھ، لوجک کے ساتھ کرنا، مقصد اس کا مقصد جو ہے نا وہ مقصد سے بیان کرنا۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر ہے کہ حدیث کے اندر اپنے جسم کو ڈھانپو، جب نماز پڑھو اپنے سطر کو ڈھانپ کے آؤ، یہ اس کے اندر حکم آ گیا،
قرآن کے اندر ہے کہ اپنے سطروں کو ڈھانپا ہونا، مرد کا جو ہے سطر کتنا ہے اور عورت کا کتنا ہے وہ حدیث میں بتا دیا۔ اب کون سا لباس، اب یہ میں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، شلوار قمیض پہنی ہوئی، کون سا لباس؟ اب دلیل میں دوں گا جی مقصد تھا سطر چھپانا اسلام میں، تو اگر وہ سطر یہ چھپا رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اگر یہ سطر شلوار کے نہیں چھپا رہا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ وہ پریفرنس کس کو دینی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، پریفرنس میں ہم وہ ہمارا قومی لباس بن کے اسلامی بن کو جائز ہے، لیکن مقصد پورا کرنے کے لیے اسلام کا جو ہے وہ کیا ہو گیا کہ لباس آپ کا اتنا ہو کہ سطر چھپا ہو، اس میں آپ یہ پہنیں، وہ علیحدہ چیزیں کہ وہ اس طرح کا ہو کہ اس میں آپ کا جسم نظر نہ آ رہا ہو، وہ ایک علیحدہ، لیکن مقصد اگر پورا کر لے تو استدلال میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ سیکنڈری سورسز ہے کہ یہ ڈاکٹرائن کہاں سے نکالا، ابھی جو لباس والا ہے ہم نے کہا استدلال سے، مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنا سطر چھپانا تھا، تو میں پینٹ کوٹ سے چھپا رہا ہوں، کوئی جو ہے شلوار قمیض سے چھپا رہا ہے، کوئی کسی اور لباس سے چھپا رہا ہے، کسی اور اس کو کوئی اور نام دے رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے استصلاح، اس کو مسئلہ مرسلہ بھی کہتے ہیں، مسئلہ مرسلہ، نیڈ آف ٹائم، وقت کی ضرورت ایجاد کی معنی کہتے ہیں وقت کی ضرورت، یہ بھی ایک سورس ہے کہ اگر نیڈ آف ٹائم میں اگر وہ چیز جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے اور اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے مقصد مثال کے طور پر میں نے کھانا کھانا ہے، سنت یہ کہ ہاتھ سے کھاؤ، اب مقصد میرے پاس اس وقت جو ہے نا اس طرح کے حالات آ گئے میں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، تو چمچ آ گئی میرے پاس، تو کیا میں چمچ سے کھا سکتا ہوں؟ تو نیڈ آف ٹائم میں نے چمچ سے کھا لیا، تو میں نے استدلال کیا کہ یہ اسلامک شرن جو ہے وہ جائز ہے، تو یہاں سے ہم نے ڈاکٹر نکالے کہ چمچ سے کھانا بھی جائز ہے، آپ تو یہاں جائز کھا سکتے ہیں، تو اس طرح نیڈ آف ٹائم، جیسے چھاپا کھانا کو پہلے کہا گیا جی فتویٰ دیا گیا یہ جو ہے کفر کا فتویٰ، اس کو استعمال نہیں کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، تو کمپائلیشن کیسے ہوئی؟ قرآن کی کمپائلیشن پہلے ہاتھوں سے لکھی نا، یہ اس کو چھاپا نہیں کرنا، پھر اس کے بعد جو احادیث تھی وہ بھی ایسے لکھی، لیکن اس کے بعد انگریز چھاپا کھانا لے وہ آسانی لے کے آ گئے۔ اب نیڈ آف ٹائم ہے کہ میں ایک چیز جو لکھ رہا ہوں وہ 1 گھنٹے میں ہے، فوٹو کاپی میں جو ہے 5 سیکنڈ میں آ رہی ہے، تو میں نے اس کو استعمال کر لیا، تو اب آپ سب استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے جب اس کا سلطنت عثمانیہ کے نے اس کو کہا یہ جو ہے ناجائز ہو گیا، اب دیکھیں سب جائز ہو گیا۔ تو نیڈ آف ٹائم میں آپ کوئی بھی ایسی چیز تو پہلے جو ہے اس پہ کرٹیسائز ہوگا، لیکن اس کو آپ اپناتے ہیں، اس سے آسانی پیدا ہو رہی ہے، تو آپ وہ جائز چیز، تو یہ سیکنڈری سورس میں نے قرآن سے کہا کہ اگر کوئی چیز جس سے آسانی پیدا ہو، انسان قرآن میں یہی کہا ہے کہ آسانی پیدا کرو نا دوسروں کے لیے، تو اگر دین ہمارا سارا فطرت کے اوپر ہو آسانی پیدا کرنا، تو یہ استصلاح اس کا ہوگا۔ اس کے بعد وہ اجتہاد والا بھی میں نے بتا دیا، ایک ہے تقلید، یہ میں نے لکھا نہیں، میں یہاں لکھ دیتا ہوں، تقلید ہے، تقلید ہے جیسے تقلید کرنے والا کہ فالوور، اس کو انگلش میں فالوور، جیسے یہاں قائل مقلد ہے اور یہ کیا ہے مقلد ہے، یہ بولا جاتا ہے کہ یہ تقلید کرنے والے ہیں اور یہ تقلید نہیں کرتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، یہ مثال کے طور پر میں ایک لے مین ہوں، مجھے ان چیزوں میں پتہ، میں نے کہا کہ یہ جو اسکول آف تھاٹس ہے امام ابو حنیفہ کا، یہ مجھے پریفریبلی امیکیبل لگ رہا ہے، سوٹیبل لگ رہا ہے، میں نے اس کو فالو کرنے لگ گیا، تو میں کیا کر رہا ہوں، میں تقلید کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس وہ قرآن و سننا اور تفسیر کا احادیث کا فقہ کا علم نہیں ہے، میں اجتہاد نہیں کر سکتا، تو جب میں اجتہاد نہیں کر سکتا تو اپنے شعور کو جو مجھے صحیح لگ رہا ہے میں اس کو فالو کرنے لگ جاؤں گا، اور میں جب فالو کرنے لگ جاؤں گا تو میں کیا کروں گا، تقلید کرنے والا، اور حرف عام مثال زمانوں کے لیے مقلد ہے، تقلید کرنے والا ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ اجتہاد کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اجتہاد میں یہ ہے کہ وہ بندہ اس کی کوالیفیکیشن ہے کہ سارے کام جتنے بھی جو کریں گے نا وہ مجتہد کرے گا، قیاس وہ کرے گا، مجتہد وہ ہے کہ جس کے کو قرآن سننا اور تفسیر کا احادیث کا فقہ کا علم ہو وہ اجتہاد کرے، اس کی کوالیفیکیشن ہے۔ اور جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ اجتہاد کرنے کا جو رائٹ ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، پارلیمنٹ جو ہے لا گیور ہے، لا بناتی ہے، تو اجتہاد کا وہی، اگر وہ کوئی بھی مسائل اگر ہمیں پیدا ہو جائے تو
لیجسلیشن اس کا حل نکالیں. ہمارے یہاں پہ نا مفتی اکرام سے ہم فتویٰ لیتے ہیں، وہاں سے ان کا ایک اپنا ایک وہ تھاٹس ہے. اچھا آپ نے اب یہ بھی کر لی ہے، پرائمری سورس بھی کر لی ہے اور یہ سیکنڈری سورس بھی کر لی ہے. اس کے بعد ایک چیز جو ہے وہ دو چیزیں وہ رہ رہی تھی، وہ میں فٹافٹ سے بتا دوں. نسخ نسخ کے بارے میں کسی کو تھوڑی انفارمیشن ہے؟ یہ تھیوری آف ایبروگیشن ہم نے پڑھی تو ہے، پڑھے نہیں تھا آپ نے؟ تھیوری آف ایبروگیشن کیا ہے؟ مطلوب کرنا ہے. ہاں ایک چیز جو ہے مطلوب کرنا. جیسے ہمارے یہاں ایک چیز جیسے لا ہے روٹین انگلش میں بولا جاتا ہے نا، جیسے کبھی کوئی بھی لا جیسے یہ جو ہے رینٹ والا جو ہے لا ہے پنجاب رینٹ لا 2009 کا جو ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ آرڈیننس ہے 1965 کا جو ہے اس کا چل رہا تھا. تو اس لا کے بعد آپ نے دیکھا ریپیل دس لا ریپیل دا رینٹ آرڈیننس 1965، اس کو ریپیل کرا مطلب اس کو منسوخ کر رہا، اب وہ نہیں چلے گا. اب ہم قرآن میں آتے کیا قرآن کے اندر بھی یہ ریپیل اور نسخ جو ہے ایبروگیشن ہوتی ہے. ہم لوگ اس کا مطلب یہ کہ اس میں تو وہ تحریف ہو رہی ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے. ایک بار ہم لوگ کہتے ہیں قرآن جو آ گیا اس میں تو کوئی بھی نقطہ بھی زیر زبر آگے نہیں کر سکتا. اب اس کے اندر کیا کریں گے کہ جس نے وہ حکم جاری کیا ہے لا کے بڑھ حاکم جو ہے وہ ہے اللہ، تو اللہ ہی جو ہے اس کو مطلوب کر سکتا ہے، انسان ہی کرے. کیونکہ یہ کیا ہے مین میڈ لا نہیں ہے، یہ ڈیوائن لا. ڈیوائن لا کس نے بنایا ہمارے یہاں؟ اللہ ہمارے لیے. اب اس کو وہی کرے گا جس نے بنایا ہے، اختیار اس کے پاس ہے. ہم نے پہلے اختیارات کی بات ہے، کرے گا کون؟ اگر آج ایسی بات کرے گا کون؟ اب اس کی ہم مثال لیتے ہیں، مثال سمجھتے ہیں. اس میں 3-4 مثالیں قرآن کے اندر، 4 مثالیں. نمبر 1 ابھی جس کا ہم نے ایگزامپل لی تھی ابھی اگر کسی کو یاد ہے کہ شراب کا پہلے کیا حکم تھا؟ ہاں کہ جب تم نماز پڑھو تو شراب جو ہے وہ اپنا شراب سے دور رہا کرو، کہ نشے سے دور رہو. جب تم نماز کے لیے آؤ تو نشے سے دور رہا کرو. اتنا حکم، یہ نہیں کہا کہ نشہ حرام ہے، یہ نہیں کہا. پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کے اندر جو ہے اس کو پھر کہا گیا کہ اب شراب پینا جو ہے نہیں، سورہ بقرہ کے اندر انما الخمر والمیسر کے لیے حرام ہے سٹا بازی اور شراب پینا حرام. اب یہ پینا سب نے جو ہے وہ اپنے مٹکے جو رکھے ہوئے تھے وہ اتنا بتا دیں کہ جی مدینے کے اندر جو ہے وہ گلیوں میں جو ہے وہ بھر گئی تھی ساری شراب کی وجہ سے سارا بھر گیا تھا. اتنی شراب تھی کہ سب نے اپنے مٹکے جو ہے باہر توڑ کے پھینک دی، اتنی شراب اکٹھی کر رکھی تھی سب نے، کیونکہ وہاں ایک مشروب کے طور پہ پی جاتی. تو نمبر 1 شراب کے طور پر شراب کا جو حکم ہے. نمبر 2 وراثت کا جو بل کا ہے، بل کا بھی ہم نے جیسے ڈسکس کیا کہ شریعت سے پہلے جو ہے کیا تھا کہ بل کا کنسرٹ تھا، لیکن کیا تھا کہ ساری کی ساری جائیداد دے سکتے ہیں جس کو ڈیٹرسٹ بھی دیتے ہیں. تو قرآن کیا کہا کہ قرآن کے اندر یہ پہلے سورہ بقرہ کے اندر آیا کہ جب تم اپنا جو ترکہ جمین کرنے لگاؤ تو اپنے جو بل کے بارے میں تھا تو اس کا دھیان رکھ لیا کرو. تو اس میں کیا کرتے تھے وہ ساری کی ساری دے سکتے، لیکن قرآن نے کیا کہا کہ 1/3 کر دیا، 1/3 کر دیا. اس کے بارے میں پھر وراثت کا آیت ہے. وراثت کے بارے میں یہ تھا کہ سورہ بقرہ میں آیت آئی کہ جب تمہارا ترکہ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو رہا ہو تو تم اپنے اہل و عیال کی دھیان رکھ لیا کرو، اپنے اہل و عیال کا. اب واضح نہیں کیا کہ کون سے اہل و عیال کا دھیان رکھنا ہے، کتنا دھیان رکھنا ہے، یہ تو واضح نہیں کیا. پھر سورہ نساء کے اندر جو ہے وہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے اندر سے بتایا کہ عورت کا کتنا ہے. عورت کا جو ہے مرد سے آدھا ہوگا، مرد کا جو ہے اس سے دو حصے ہیں جو اس کا آدھا حصہ ہوگا. اب ڈویژن بھی کر دی اور بتا دی کس کا حصہ بنتا ہے کس کا نہیں بنتا ہے. جو زبردست لے پالک اس کا حصہ بنتا ہے نہیں. طلاق کے بارے میں بتاؤ، لفظ بولا جاتا ہے صحیح لفظ میں. ہاں اس طرح کے وہ لے پالک کے بارے میں کیا ہوگا؟ مگر لے پالک کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو یہ قرآن نے بتا دیا حصہ نہیں. اب یہ کیا ہوا قرآن کے اندر دونوں حکم ہے، لیکن کس کو پریفرنس دیں گے؟ لاسٹ والے کو، جس نے پہلے والے کو مطلوب کر دیا، ایبروگیٹ کر دیا. وہ قرآن کا حصہ ہے، پڑھیں گے اس کو، قرآن کی آیت ہے، لیکن اس کا حوالہ اس کے ساتھ دیں گے بھائی اس کو اس نے ایبروگیٹ کر دیا، اب یہ ایپلیکیبل ہے. تو ایک یہ کنسیپٹ وہ کر سکتا ہے.
کہ تھیوری آف ایپلیکیشن کیا ہے، اس کو کون کر سکتا ہے؟ مین میڈ لا کر سکتا ہے، احادیث کر سکتی ہے، اور اجماع کے ساتھ ہم ختم کر سکتے ہیں، اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے اللہ ہی صرف کر گاڈ کمانڈ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کریں، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے، پھر جس کا کوشچن ہے وہ پوچھ لیں گے۔ آخر میں جو ہے 3 ہے اس کے اندر کہ ایکٹس، رائٹ اور اوبلیگیشن۔ اس پہ ہی سارا کا سارا لا جو ہے اسی پہ ہی اس کی ایوالو ہو رہا ہے نا، میرے کیا حقوق ہیں، میرے کیا رائٹ ہیں، ایکٹ کون کون سے ممنوع ہیں، کون سے نہیں کرنے، ایکٹ پرومیشن جو ہے وہ کون کون سے ہیں، کس کے رائٹ ہیں اور کس کی ڈیوٹی ہے، اوبلیگیشن کس کی ڈیوٹی، اس پہ سارا لا ایوالو کرتا ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے یہ لا نہیں پڑھنا، لا کو اس کی فردر کیٹیگری پڑھیں گے کہ ایکٹ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، بس یہ رائٹ جو ہے وہ کتنے قسم کے ہیں، کون کون سے رائٹ ہیں، پھر اس کا اوبلیگیشن ایک اور اس کا کنسیپٹ کوپیسٹی، لیگل کوپیسٹی کا آتا ہے، انساؤنڈ مائنڈ، ساؤنڈ مائنڈ کون جو ہے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، کون نہیں کر سکتے، یہ سارا جو اس پوٹینشیل لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سارے چیپٹر اور بھی ہیں، فزیکل لا کے بارے میں، وار اینڈ پیس کے اندر جو ہے وہ اسلام کے کیا احکامات ہیں، سارے لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اس کو ٹچ کرنا ہے جس میں ہمارے کچھ کوشچن آ سکتے ہیں۔ ایکٹ جو ہے وہ 2 قسم کے، فٹافٹ سے کر لیتے ہیں۔ ایک ہے نیچرل، ایک ہے جورسٹک۔ جورسٹک اس کو حصی افعال، افعال حصی اور افعال شرعی، افعال شرعی، شرعی کو اگر انگلش میں لکھیں افعال نیچرل میں، حصی میں وہ آئے گا کہ حص سے آپ کریں گے، نیچرلی ہوتے ہیں، جس کے اندر باڈی کے اور مائنڈ کے مینس اور ایکٹس بھی آ گیا اس کے اندر نیچرلی جو ہے۔ جورسٹک افعال شرعی کے اندر کہ آپ کا کوئی بھی اٹرنس کیا ہے جس میں آپ کی انٹینشن نہیں، آپ نے ایسے کوئی بڑھا دیا ہے، کوئی بھی فزیکل آپ کا ہاتھ ایکٹ ہے، وہ والے وہ اس کے اندر آئیں گے، اس شرعی کے اندر جورسٹک، جس میں انسان کو ہے، اس میں افعال اسی کے اندر حص کا، جس میں مینس لیا اور ایکٹس لیا آ گیا، اور اس میں اٹرنس آ گئے، وداؤٹ انٹینشن والے آ گئے، یہ 2 اس کے ہو گئے۔ آگے اس کے آ جاتے ہیں فردر کیٹیگری، والنٹری اور انوالنٹری۔ پھر آگے آ جاتے ہیں اس کا ریووکیبل، irrevocable۔ والنٹری انوالنٹری تو ساروں کو پتہ ہے کہ وہ ارادی اور غیر ارادی، اور ریووکیبل اور irrevocable جو ناقابل جو ہے جن کو irrevocable جو واپسی ناقابل واپسی، مثال کے طور پہ ایک بندے نے طلاق دے دی تو اس کے طلاق 3 اس نے دے دی تو وہ irrevocable ہو گیا۔ خدا جو ہے اس کی مثال ہو سکتی ہے، خدا جس نے خدا دی ہے تو ریووکیبل، وہ دوبارہ اس کو ہم رجوع کر کے طلاق کی جو رجیع ہے رجوع کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ وہ اس کے بعد اس میں لکھا ہے والنٹری، جیسے ایکٹ وچ کریٹ دا رائٹس، جیسے مثال آپ کسی کو بل کر رہے ہیں، کسی سے کانٹریکٹ کر رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں، تو وہ ایکٹ جو کسی کا رائٹ ایکسٹنگوش کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، جیسے آپ کسی کو وہ کر دیتے ہیں، وہ اپنے وراثت کا بے دخل کر دیتے ہیں، اس طرح کے کوئی بھی ایسا کانٹریکٹ جس سے وہ اس کے رائٹ ایکسٹنگوش ہو رہے ہیں، جیسے آپ نے اگر سیل ڈیٹ کیا تو آپ کے رائٹ ختم ہو رہے ہیں، دوسرے کو آپ رائٹ دے رہے ہیں، اس طرح یہ والنٹری کے اندر آ گئے۔ انوالنٹری کے اندر جیسے انساؤنڈ مائنڈ نے کوئی بھی کام کیا، مائنر نے کوئی کام کیا، ایڈیٹ نے کوئی کام کیا، سلیپ پرسن نے کوئی کام کیا،
نشے کی حالت میں ڈرگنس جو ہے بندہ اس نے کام کیا، تو یہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد رائٹ ہے، رائٹ میں 3 کیٹیگری آتی ہے، رائٹ آف گاڈ، رائٹ آف پرسن اور رائٹ آف اسٹیٹ۔ میں اس کو اگر ویسے ہی بتا دیتا ہوں تھوڑا دیکھ لیتا ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ بھی 3 قسم کے، رائٹ آف مین، رائٹ آف گاڈ اور رائٹ آف اسٹیٹ۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے رائٹ آف اسٹیٹ کے اندر کیا آ سکتا ہے، پریکٹیکلی اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 5 میں کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جتنی بھی آپ جو سٹیزن ہیں وہ جو قانون کی پابندی جو ہے ان کی ذمہ داری ہے، کمپلسری ہے کہ وہ اسٹیٹ کے جو لا کو مانیں۔ پھر اس کے بعد مطلب اسٹیٹ آپ کو کوئی بھی کمانڈ دے گی، آپ وہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کو مانیں۔ ریاست کوئی بھی قانون بنائے گی تو آپ کی اوبلیگیشن ہے کہ آپ اس کو مانیں۔ رائٹ آف مین، رائٹ آف مین کی بات کریں کہ آپ کسی طرح کانٹیکٹ کر رہے ہیں تو اس کی اوبلیگیشن پوری کریں گے، رائٹ آف مین ہے۔ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ پورے ہوں گے، رائٹ آف مین ہے۔ اور اس کے بعد رائٹ آف گاڈ جو ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں قرآن سننا اور اس کے اندر جو آ رہے ہیں، جیسے اس میں لکھ دیا گیا کہ بھی شراب مت پینی، سود نہیں کرنا اور کسی کا ناجائز ناحق قتل نہیں کرنا، تو یہ سارا جو ہے وہ رائٹ آف گاڈ ہے۔ جیسے حد ہے، وہ ڈرگ کیا ہے، ہم اللہ سے جو ہے وہ ٹکراؤ کر رہے ہیں، وہ والے احکامات جو اللہ نے کہا کہ یہ نہیں کرنا اس کی پنشمنٹ ہے، تو یہ رائٹ آف گاڈ ہے۔ رائٹ آف اسٹیٹ میں نے بتا دیا کہ لیجسلیشن جو بھی کوئی قانون بنائے گی اس کی آپ امپلیمنٹیشن ہے وہ اسٹیٹ کا ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ ایک تھرڈ لاسٹ سورس ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، پھر اپنی لیکچر کو ختم کریں گے۔ ادر سورس میں نے بات کی تھی کہ ہم ادر سورس کی بات کریں گے۔ ادر سورسز میں 2 ہیں، کسٹم، یہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، سورس آف اسلامک لا، پہلا پرائمری، سیکنڈری اور تھرڈ میں یہ ہیں، یہ ادر سورس میں یہ سب سے لاسٹ ہے اور ویک ہے سب سے۔ اس میں یہی ہے جو رائٹ الوقت وہاں کی رسم و رواج ہوں گی وہ بھی قانون کا حصہ مانی جائیں گی۔ جیسے ریونیو کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ ٹرم پڑھتے ہیں کہ وہاں کی جو کتاب الرسم الرواج، وہاں جو گاؤں کے اندر جو ہے جو رسم و رواج ہے وہ جیسا بھی ہے وہاں امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، ہم اس کو جیسا انگریز تھا انہوں نے دیکھا جہاں کی ٹریڈیشن ہے وہاں ویسے قانون بنایا، اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا۔ تو اس طرح کی کسٹم جو ہے اگر وہ ہیں جو رائٹ الوقت ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، وہ کسٹم کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ نہیں آتا، کتنی دیر وہ رائٹ ہے تو وہ کسٹم کے اندر آتا ہے، اور اگر وہ وہ بنیادی حقوق سے باہر ہے تو وہ کہلاتا ہے، تو وہ بھی ایک قانون کا حصہ ہوگا۔ تو ادر سورسز میں آ جائے گا، لیکن سب سے وہ کہے گا کہ اگر آپ کے پاس جو آپ پرائمری سورس میں ہے تو کیا آپ سیکنڈری سورس یا ادر سورسز میں جائیں گے، تو ہم کہیں گے بالکل نہیں جائیں گے۔ اگر سیکنڈری سورس میں نہیں ہے تو پھر کب ہم جائیں گے، سیکنڈری سورسز کے اندر بھی اگر ہمیں جواب ملا تو ہم کسٹم وقوف وہاں کی جو رسم و رواج ہیں اس کے مطابق قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو یہ ادر سورسز آف لا میں آ جاتا ہے۔ تو یہی ہم اپنے جو لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی کویشچن ہے یا کوئی ہے تو بتا رہے ہیں۔ ویسے 5 نمبر کا تھا اس کے اندر، تو کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے، لیکن میں نے کافی اچھا کوشش کی اس کو اختصار کے ساتھ رکھا جائے، کیونکہ پڑھانے میں تو بہت کچھ ہے اس میں لوگ، لیکن یہ اختصار کے ساتھ اگر کوئی کنسیپچوئل سوال آ جائے تو آپ اتنا پتا ہو کہ اس کا جواب ہم کیا لگانا ہے۔ ڈیٹو سوال ایسا نہیں کرے گا، لیکن اس میں یہ کنسیپچوئل ہوگا کہ میں نے یہ پڑھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، سیکنڈ سورس کا مطلب کیا ہے۔ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو یہ تو والا فائدہ کرتا ہے۔ کویشچن آتے ہیں عمران احمد نیازی کے حوالے سے جو بک ہے ان کے حساب سے وہ سیم ہی چیزیں ہوگی۔ ہاں وہیں سے تو ہم دے رہے ہیں، اسی کے اندر جو فقہ کی ساری باتیں تھیں وہیں سے لیے۔ اس کے اندر میں نے بتایا نا وہیں 27 چیپٹر ہیں، اس میں سے تیسرا چیپٹر جو حکم شرعی کے بارے میں، یہ میں نے کھولا ہوا، یہ حکم شرعی کے بارے میں دیکھ نا، حکم واٹ از حکم، اور حکم کے علم میں کیا ہے، حاکم لا گیور، محکوم فے،
اور دوسرا محکوم علیہ سبجیکٹ لیگل پرسن. یہ دیکھیں بنا ہوا ہے, اس طرح سے سوال پوچھ لیے, یہ میں نے لگایا ہوا ہے. یہ 5-6 سوالات پوچھے میں نے, اس میں جو ہے میننگ آف استحسان یہ آیا ہوا سوال میں نے لگایا ہوا ہے. تو میں نے کیا بتایا کہ استحسان کا مطلب کیا ہے؟ استحسان کے انگلش میں پریفرنس دینا, دو چیزوں کے بعد مقابلہ کروانا. اس طرح سوالات پوچھ سکتے ہیں. مطلب آپ کا میں نے کہا نا کہ یہ اگر آپ کو کلیئر ہوگا لیکن استحسان میں پریفرنس ڈفرنس, تو پھر آپ آسانی سے جواب دے سکتے ہیں. ڈٹو وہی لائن تو نہیں لکھے گا, کبھی کبھار وہ لائن دے دیتا ہے, کبھی کبھار وہ جو ہے کنسیپچوئل پوچھ لیتا ہے, لیکن 5 نمبر ہے وہ سمپل پوچھتا ہے, ٹیکنیکل نہیں کرتا ہے. حمزہ صاحب اس میں ایک اور پوائنٹ تھا کہ اجتہاد اور قیاس سے ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے کہ قیاس سے ہوتا ہے وہ انالوجی آپ نے جس میں بتایا کہ وہی اپلائی کرنی ہوتی ہے. اب وہ کرے گا, اس کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ مجتہد ہے, ٹھیک ہے نا, مگر اب اجتہاد کیا ہوا, وہ تو سیم چیز ہوگی نا. اجتہاد بھی وہی چیز ہوا کہ اس نے اسی طرح حکم لگنا ہے, پھر اس کی علت لینی ہے, پھر اس کے بعد اس نے حکم لگانا ہے, اصل علت اور حکم لگا دینا ہے. اب اجتہاد جو ہوتا ہے مجتہد کے لیے تو وہ قیاس کر رہے ہیں, تو اٹ از کالڈ اجتہاد. اس نے اپنے طور پہ وہ علت لگا کے یا قیاس کر کے جو حکم نافذ کیا, جو سورس دیا, اٹ از کالڈ اجتہاد. تو قیاس کو ہم علیحدہ کیوں لے رہے ہیں, کیونکہ وہ تو اسی کا پارٹ ہے. ہاں, یہ آپ کے سوال کی آپ نے جواب دے دیا مجھے. قیاس بتاتے ہو تو کوئی چیز ہے, انڈیویجول کا نام میں بات تھوڑی ایلیبریٹ کروں گی. مجھے سمجھ لگی آپ کے سوالات کہ کام ایک ہے لیکن دو بنے ہوئے ہیں. ہاں, تو سورس کم نہیں ہو جائے گا, پھر سوال غلط نہیں ہو جائے گا. آنسر اگر وہ کہتا ہے ادر سورسز آف لا جو سے ہیں, اس میں اگر ہم قیاس کو بھی ایڈ کریں گے تو اس کی اصل نمبر قیاس بھی یہ ہے, اجتہاد ایک ہے, جیسا آپ سمجھے کہ اوور ویو ہے جس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے سارے کام کرنے ہیں, اس کی کوالیفیکیشن, لیکن وہ کرے گا قیاس, اپنا مدبر تدبیر لگائے گا, سارا کچھ کرے گا. اس کو کہتے ہیں ہائپوتھیسس. سائنس کے اندر کہتے ہیں پہلے ہائپوتھیسس کلیئر کرنا, آیا پتے کا رنگ سب گرین کیوں ہوتا ہے, آیا پتے کا رنگ سب وہ پیلا کیوں ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے. اب اس کے پیچھے میں نے ریزن لگانی ہے, میں قیاس کر رہا ہوں ہائپوتھیسس. اب وہ ریزن لگانی ہے, وہ مجتہد لگائے گا کوالیفیکیشن کو. میرے پاس سائنس کا علم ہوگا سارا, تو جو وہ مجتہد کرے گا, اور اس نے اجتہاد کر کے قیاس کرے گا. قیاس کرے گا سورس میں پھر اجتہاد نہیں, سورس میں نہیں آتا, وہ ایک الگ ہے. سورس میں ہی ہے قیاس ہے, قیاس ہی ہے. قرآن سننا اجماع قیاس. اور کسی کا کوشچن ہے؟ ہاں, سیکنڈری سورسز میں نمبر 1 پہلے آپ نے قرآن سننا لیا, پھر تیسرے پہ لے کے اجماع. اجماع کو رکھیں اس کیٹیگری, پھر اجماع کے بعد قیاس کو رکھیں. تو یہ 4 ہیں. پھر اس کے بعد یہ آگے ڈاکٹرائن, یہ اسکول آف تھاٹ سے نکالے ہیں. اچھا, اجماع میں ہے کنسنسس آف اجماع, اوپینین. اوپینین کس کا ہو, وہ ایک شہر کا ہو, امت کا ہو, وہ ایک الگ, جیسے قادیانی نے بتایا اس میں بتایا. تو یہ ہو گیا کنسنسس آف اوپینین. اس طرح سے میننگ ہو سکتا ہے. قیاس اینالوجیکل ڈیڈکشن کرنا, کہ اپنا تدبیر لگانا کس طرح لانا, قرآن و سنت کے اندر رہتا ہوں. اگر قیاس میں جو ہے ایک بندے اس میں زیادہ تو اوپینین شامل ہو گیا, ہاں میری بھی یہی رائے ہے, میری بھی یہی رائے ہے, تو پھر وہ اجماع بن جائے, وہ اجماع بن جائے, وہ زیادہ اتھینٹک بات بن جائے. استحسان 2 چیزوں میں پریفرنس کر کے ایک چیز کو چننا, جو زیادہ امیکیبل ہو, جو زیادہ آسان ہو, اس کو ایکٹیویٹی پر مشتمل ہو. استدلال انفرنس کرنا, انگلش میں یہ لا میں زیادہ استعمال ہے انفرنس. کرمنل انفرنس نہیں آ رہا ہے اس سے, جو مٹیریل ہے اس میں سے انفرنس نہیں ہو رہا کہ اس کی کرمنالٹی شو ہو رہی ہے. تو انفرنس کرنا دلیل کے اوپر مقصد کیا ہے, بھائی مقصد اس کو دینا سزا دینا, لیکن کیا آیا اس کا مینٹلی ایکٹس دیا ہے, نہیں ہے, تو اس کو سزا نہیں دی, آج جیسا مرضی مرضی. تو میں نے کہا لباس کو کہ لباس جو ہے اس کو مطلب ہے کہ صدر کو چھپانا, چاہے وہ کوٹ ہو چاہے شلوار قمیض ہو. تو میں انفرنس یا مقصد ہے, یہ مقصد پہ کھڑا ہوا ہے, مقصد پورا ہو گیا تو اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹریڈیشن میں جو مرضی آپ کو مقصد پورا دے. اسلام, اس لیے اسلام پوری یونیورسل جو ہے نا وہ مذہب کہا جاتا ہے, کہ یہ ہر ایک چیز میں اڈاپٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد استحصال, استصلاح, مسئلہ مرسلہ, نیڈ آف ٹائم. یہ کتنا آسان ہے, نیڈ آف ٹائم میں جو بھی چیز جو ہے انسان کے لیے آسان ہوگی وہ اس کو اڈاپٹ کر لے, اور وہی شریعت کہتی ہے, وہی اسلام ہوگا, وہی شریعت ہوگی, اس چیز کو اڈاپٹ کر لے. نیڈ آف ٹائم, جس سے آسانی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے, پوائنٹ اپ کرتے ہیں.